اچھا ہے اس کو امیر تعلیم اور تربیت، ان کے ساتھ اختلاط کرنا، ان کو لے کر نکلنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا ذمہ دار بنانے میں الگ الگ قرآن سنتے تھے، جس کا قرآن اچھا ہوتا تھا اس کو فرماتے تھے کہ تم جماعت کا ذمہ دار ہو۔ امیر بنانے کی سنت یہی تھی۔ آج کل تو انگریزی کسے آتی ہے اور عربی کس سے زیادہ اچھی آتی ہے، اور تجربہ کس کو جماعت چلانے کا ہے، یہ سوچا جاتا ہے۔ میرا خیال سے تو شاید کسی اجتماع میں یا کسی مرکز میں اس کا اہتمام ہوتا ہو کہ بھئی سب کو قرآن سن لو، جس کا قرآن اچھا ہے اس کو امیر بنا دو۔ ہے معمول ہے کوئی بات؟ حالانکہ عین سنت ہے، عین سنت امیر بنانے کی سنت یہی ہے، کیونکہ خروج تعلیم دین کے لیے ہے۔ امیر بنانے کی سنت یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا قرآن سنو، جس کا قرآن اچھا ہے وہ امیر ہے۔ روایت میں ہے، آپ تو پڑھتے نہیں نا، کیونکہ تجربات سے کام چل رہا ایک معمول پر۔ ایک ایک چیز کو دیکھو سیرت میں کہ امیر بنانے کی کیا سیرت ہے، کیا سنت ہے۔ جماعت بن کر بیٹھی ہوئی تھی، جماعت آ کر بیٹھی ہوئی ہے، لے جانے والے نہیں ہیں۔ جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا کہ تم گئے نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ابھی ہمارا امیر طے نہیں ہوا ہے، بیٹھے ہوئے۔ آپ روایت میں آپ نے الگ الگ قرآن سنا سب کا، جس کا قرآن سب سے اچھا تھا فرمایا کہ تم جماعت کے امیر ہو۔ میری بات یاد رکھنا، یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے جس میں کسی اچھا نظم کرنے والے کو امیر بنا دو، بلکہ یہ کام تعلیم کے لیے ہے، اس لیے اچھی تعلیم دینے والے کو ذمہ دار بنایا جائے۔ اللہ کا فضل ہے، قرآنوں کا یہ مجموعہ اور یہ جماعتیں ہماری، اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ان جماعتوں کو لے کر نکلنے کا ہے۔ پھر اس پورے مجمع میں جتنے 3 مرتبہ کم سے کم یہ سے زائد 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں، ان حضرات پر بیرون کے تقاضے ہیں۔ تبلیغ کوئی دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، تبلیغ کوئی دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے۔ ابھی تک ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کلمہ نماز سیکھنے سکھانے کے لیے محنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر دین میں اور دین کے فرائض میں سے کسی ایک فریضہ زکوٰۃ میں رسی کے ادا کرنے میں بھی دین میں کمی آئے گی تو ابو بکر اس کے لیے مدینے کو خالی کریں گے۔ اقامت دین کے لیے محنت تھی، اقامت دین کے لیے محنت ہے، اقامت دین کے لیے محنت ہے۔ رہا یہ نئے لوگ نکلیں گے، ان کے ساتھ کوئی پرانا نکل جائے تاکہ ان کے فرائض ٹھیک ہو جائیں۔ یہ تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ مولانا صاحب کے ملفوظات میں تو ہے کہ یہ تبلیغ کی الف باتا ہے، جیسے مکتب میں بچے الف باتا پڑھ لیتے ہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے ملفوظات میں، ملفوظ میں لکھا ہوا ہے، جیسے بچے الف باتا سیکھ لیتے ہیں اس طرح یہ تبلیغ میں نکل کر کلمہ نماز سیکھ لیا جا رہا ہے، یہ تبلیغ کی الف باتا ہے۔ ورنہ اصل بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے اسلام جو ملکوں میں گیا ہے وہ مدینہ منورہ کی فضیلت کو، آپ کی صحبت کو اور وہاں کی برکات کو چھوڑ کر نکلنا، یہ خروج کی اہمیت اس سے بتلائی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا حرمین کی عبادت سے بدرجہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امت کو نقل حرکت پر قائم رکھنے کے لیے یہ فضائل بتلائے گئے تھے کہ تم یہاں کے اعمال کی فضیلت کی وجہ سے خروج میں کمی مت کرنا۔ جمعہ کی نماز کے لیے ابو رواحہ کا ٹھہرنا، بلکہ معاذ بن جبل کا ٹھہرنا جمعہ کی نماز کے لیے، حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں گئے کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ یاد دلائے کہ ابو رواحہ بھی رکے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نقل و حرکت اور خروج یہ امر مستمر ہے، یہ کوئی دین سیکھنے کا کورس یا وقتی تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ امر مستمر ہے۔ اللہ
کے راستے کا نفر یہ امر مستمر ہے، مسلسل۔ موصف تو فرماتے تھے کہ داعی کی نقل و حرکت سورج کی طرح ہے، مسلسل روشنی کے ساتھ حرکت میں ہے، اس لیے مسلسل روشنی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں اندھیرا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ کسی نہ کسی وقت میں روشنی رہے گی، ہر جگہ۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اصل نقل و حرکت کا مقصد یہ تھا کہ پرانے ملکوں کے تقاضوں پہ، ملکوں سے بہت تقاضے ہیں، ایک ملک سے ہزار جماعتوں کے تقاضے ایک وقت میں، ایک ملک سے ایک وقت میں ہزار جماعتوں کے تقاضے ہیں۔ سوڈان والوں نے کہا ہمیں 1000 جماعتیں ایک وقت میں چاہیے۔ جب تک ایک وقت میں جماعتیں نہیں آتی ہمارے کام کی سطح آگے نہیں بڑھتی۔ ہماری جماعتیں ملکوں میں سروے کر کے آ جاتی ہیں، نہیں، بلکہ ایک مسجد میں کام جمانا۔ پرانے ملکوں میں جہاں سماتے تھے، جتنا پرانا اپنے ملک سے دور جائے گا اس کے کام میں استحکام پیدا ہوگا، جماؤ پیدا ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے مال کا سب سے پہلا مصرف، میں تو حیران ہوں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا مصرف شادی ہے۔ دور صحابہ میں شادی مال کا مصرف نہیں تھا، شادی مال کا مصرف نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، فقیر سے فقیر آدمی شادی کر لیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے ولو خاتما من حدید، چاہے ایک انگوٹھی ہی لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی، یعنی حقارت کی وجہ سے فرمایا لوہے کی انگوٹھی۔ اگر ایک انگوٹھی میں لوہے کی تھی، وہ بھی نہیں میرے پاس۔ روایت میں ہے فرمایا کہ قرآن کچھ پڑھے ہوئے ہو کہ جی کو قرآن پڑھا ہوا، بس وہ تم قرآن سکھلا دینا، بیوی کو قرآن سکھلا دینا۔ زوجتو کہا بما معک من القرآن، ابھی آپ کی خصوصیت تھی یا صحابی کی خصوصیت تھی، ورنہ مہر مثل تو واجب ہوتا ہی ہے، لیکن آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی شادی کرا دی۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت فقیر ہوں، کیا کروں؟ بہت فقیر ہوں، کیا کروں؟ فرمایا شادی کر لو۔ اب تو لوگ شادی کر کے فقیر ہوتے ہیں، پہلے شادی کر کے مالدار ہوتے ہیں، اب شادی کر کے فقیر ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کو وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے جو مال کے بڑھنے اور برکت کے لیے سب سے بنیادی راستہ تھا، اللہ کے راستے کا خروج۔ جی ہاں، آپ میں یقین میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کے مال میں برکتوں کا بنیادی اور واحد سبب وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ کرنا تھا۔ اب دیکھ لیجئے نا، ابو بکر پورا مال لائے، اور مال لا کر یہ کہا وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ، کہ میں بار بار خرچ کروں گا۔ حضرت عمر آدھا مال لائے اور مال لا کر یہ کہا وَلِي عِنْدَ اللَّهِ مَعَادٍ، کہ میں اللہ جس کا بدلہ لے لوں گا۔ سمجھے میری حضرت، دونوں کی بات۔ حضرت بکر پورا مان لے آئے۔ ہاں، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین پر خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، یہاں خروج پر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں کیا بتاؤں، آپ لوگوں نے فی سبیل اللہ کو اتنا عام کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوصلے ختم ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوصلے ختم ہو گئے۔ حالانکہ خروج اور نقل و حرکت پر مال خرچ کرنے میں کمی کرنا، اس پر ہلاکت کی دھمکی ہے، ورنہ صدقات خیرات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے۔ آپ کو زکوٰۃ نہ دے تو وہ ہلاکت کی دھمکی ہے، پکی بات ہے۔ میری بات تھوڑی سی توجہ چاہے گی بھائی، زکوٰۃ نہ دے تو یقینی بات ہے کہ ہلاکت کی دھمکی ہے، لیکن نفلی صدقات کوئی اگر نہ کرے تو ہلاکت کی دھمکی نہیں ملتی۔
میں نے غور کیا تو مجھے صرف اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی کرنا، اس پر ہلاکت کی دھمکی مجھے قرآن میں، اس پر ہلاکت کی دھمکی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم مصرف، سب سے اہم خرچ کرنے کا راستہ وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ شادی پر کتنا خرچ کیا اور امریکہ جانے، جماعت جانے پر کتنا خرچ کیا، خود ہم میں سے ہر ایک خود اندازہ کرے، خود سوچے۔ مقام افسر لے کے اللہ اکبر، حضرت تو فرماتے تھے 2 شرمگاہوں کے جوڑنے پر مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا اللہ سے جوڑنے پر مال خرچ نہیں کرتے۔ یہاں تک اس کے بیان میں شادی پر خرچ کرتے ہیں، مقروض بھی ہو جائے گا، لیکن شادی جس طرح چاہ رہا ہوں اس طرح ہو جائے۔ سنو، اس آیت میں یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں میں آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہاں اللہ کے راستے سے خروج اور نقل و حرکت پر ہی خرچ کرنا مراد ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تخصیص کے قائل ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تخصیص کے قائل ہیں۔ امت کے ارتداد کا سبب ہی یہی ہوا کہ نقل و حرکت پر مال خرچ کرنے کا مزاج ختم ہو گیا، اس لیے کہ دین کی نصرت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بیوہ، یتیم، مسکین کے کام آ جائیں یا کہیں مسجد تعمیر کرا دیں، یہ دین کی نصرت نہیں ہے، یہ دین کی نصرت نہیں ہے، یہ دینداروں کی نصرت ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت آدھی سنو گے تو پتہ نہیں کیا کا مسئلہ پوچھو گے۔ ہاں، یہ دینداروں کی نصرت ہے، یہ دینداروں کی نصرت ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد بنا دینا، یہ نماز پڑھنے والوں کی نصرت ہے، یہ اسلام کی نصرت نہیں ہے، یہ مسلمان کی نصرت ہے۔ اگر مسلمان مال خرچ کرنے پر آ بھی گیا ہے تو وہ مسلمان پہ خرچ کر رہا ہے، اسلام پر نہیں خرچ کر رہا، اس پر خرچ کر رہا، مسلمان پہ خرچ کرنے کو سمجھ رہا کہ اسلام پہ خرچ کر رہا ہوں، حالانکہ مسلمان پر غیر مسلم بھی خرچ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، بے شمار خرچ کرتے ہیں۔ بے شمار غیر مسلم مالدار ہیں جو اربوں خربوں روپیہ مسلمان پر خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کر یہ بھی انسان ہے، میرے پاس پیسہ ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی تو تولیت انہیں مل گئی، آنے والے حاجیوں کو پوست کھانا کھلاتے تھے، اس سے زیادہ خرچ کیا ہوگا؟ اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن میں کہ یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کریں، وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ یہ ان سے کہا تھا کہ جنہوں نے بیت اللہ کی تولیت کو اپنا اصل کام سمجھ لیا تھا، ان سے کہا تھا اللہ نے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ ہمارے لیے ایسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کے راستے کے خروج پر خرچ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ انصار نے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس میں تھے، اور انصار نے بیٹھ کر یہ نہیں سوچا تھا نعوذ باللہ کہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے، جو اس پر آیت نازل ہوئی انفقوا فی سبیل اللہ۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں بیوہ پر یتیموں اور مال خرچ نہیں کرنا ہے، نہیں، آپ ذرا روایت پڑھیں اور اس سے پڑھ کر اندازہ کریں کہ صرف یہ ارادہ کیا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، کام کرنے والا عملہ بن گیا ہے، بڑھ گیا ہے، مسلمان بہت ہو گئے ہیں، اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے، ہمارے کچھ کاروبار، کچھ گھریلو مسائل، کچھ کھیتی باڑی، یہ زیادہ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے لیے صرف 6 مہینے مدینے میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جہاں چاہیں بھیج دیں، لیکن 6 مہینے ہمیں تشکیل نہ ہو۔
یہ ارادہ کیا تھا انصار نے. یہ تو دین سیکھ چکے تھے نا. اگر دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے تو کیا ضرورت تھی نکلنے کی. ادھر انہوں نے خود کہتے ہیں کہ ہم نے نفاق کے طور پر نہیں، جو منافقین نکلنے سے انکار کرتے تھے، نہیں، نفاق کے طور پر نہیں ہم نے سوچا. یہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ، اسلام کی محبت کے ساتھ. یہ سب روایت، پوری روایت غور سے پڑھو. ہر سبب پڑھتے ہیں یہ نا، پوری روایت نے نقل کی. اس میں روایت اللہ باب قائم کیا. التحذير من اخر الخروج في سبيل الله باب قائم کیا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر باب قائم کیا. اس میں صحابہ کے واقعات نقل. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ یہ ارادہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں آ گئے. ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا. ابو حسین فرماتے تھے کہ تم اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہو، اس کی تعویل تفسیر غلط کرتے ہو. ہم جانتے ہیں آیت کب نازل ہوئی تھی. ہم نے مدینے میں 6 مہینے رہنے کا ارادہ کیا تھا، اس پر آیت نازل ہوئی. ہمارا حال یہ ہے کہ میں تو سارے کے چہرے لگا چکا ہوں، اور میں تو دین سیکھ چکا تبلیغ سے. اب کیا کے لیے تبلیغ؟ نہیں، نقل و حرکت اللہ کا امر ہے، دین سیکھنا